ظلم ساتن پر چھوڑا نہ مگر کلمہ، ہر ظلم ساتن پر چھوڑا نہ مگر کلمہ، مضبوط چٹانوں سے ایمان صحابہ کا پھیلا ہے زمانے میں فیضان صحابہ کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ حضرات کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا تھا۔ حضرت مفتی ابو محمد صاحب نے ایک بیان دیا تھا جس کے بعد کچھ انتشار شروع ہوا اور جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے واضح کر دوں کہ اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے، اس کے جو عقائد ہیں، اس میں اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام دونوں ہمارے ایمان کے مرکز ہیں۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ دور دراز علاقوں سے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے، اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ کے لباس صحابیت پہننے کے لیے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، اور اہل بیت اعظام وہ ہیں کہ جن کا خون حضور علیہ السلام سے ملتا تھا اور حضور علیہ السلام کے خونی رشتہ دار تھے، انہوں نے بھی لباس صحابیت پہنا۔ فرق یہ ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتہ دار تھے اور صحابہ کرام جو تھے وہ دور دراز علاقوں سے تشریف لائے یا آس پاس سے۔ اہل سنت کا بنیادی منہج اگر دیکھا جائے اور عقائد کو پرکھا جائے تو یہ دونوں شخصیات برابر ہمارے لیے قابل تقلید، قابل احترام اور ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ کسی ایک کا بھی انکار کر کے ہم اپنا ایمان مکمل نہیں کر سکتے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ لباس صحابیت میں اہل بیت اعظام صحابہ کرام دونوں برابر ہیں، اتباع میں بھی دونوں برابر ہیں اور احترام میں بھی دونوں برابر ہیں، ایمان کا جز ہونے میں بھی برابر ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے جو علی 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 کی تسبیح پڑھ رہا ہے، اہل بیت اعظام کی تسبیح پڑھ رہا ہے، تو اگر ہم دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے ہماری طرف سے کہ بھائی آپ کا اہل بیت سے تعلق ہونے کا کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے، تو وہ بعض دفعہ بتاتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں کہ ہمارا اہل بیت سے تعلق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارا ہر وقت جو مجلس ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، وہاں علی 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 ہوتا ہے۔ ہم ہر جگہ جو ہے علی کے دشمن پہ تبرہ کرتے ہیں اور ہمارا منہ اور ہماری زبان سے صرف علی علی ہوتا ہے۔ لیکن عقائد کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو جو چیز معتبر ہوتی ہے وہ کتابوں میں درج ہوتی ہے۔ عقائد کتابوں میں ہوا کرتے ہیں اور دلائل اور جو اصل حقائق ہیں وہ بھی کتابوں میں ہوا کرتے ہیں۔ کسی بھی مذہب کا اگر عقیدہ اور منہج دیکھنا ہو اور ان کا تعلق دیکھنا ہو تو ان کے زبان کو یا ان کے ذہنوں کو یا ان کی عبادت کو اتنا معتبر نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ان کی کتابوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کے اسلاف کو دیکھا جاتا ہے۔ جب ہم شیعہ مذہب کے اسلاف کو اور ان کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ان کتابوں میں کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے کہ جو اہل بیت اعظام کی زندگی سے ملتی جلتی ہو یا ان کی زندگی سے ثابت ہوئی ہو۔ نماز سے لے کر حج تک، زکوٰۃ تک، اسلام کی شروع رکن سے لے کے اسلام اور شریعت میں جو بھی شرعی احکام ہیں، شیعہ مذہب اپنے ایک فرعی ہو یا اصولی مسئلہ ہو، عقیدہ ہو، وہ اپنے اہل بیت اعظام کی زندگی سے ثابت کرنے سے مکمل طور پہ عاجز ہیں۔ چہ جائے کہ فروعی احکام میں کئی روایات بولا کے، جھوٹی روایات منسوخ کر کے اس نے اپنی کتابیں تو بنا لی، لیکن اتنا بھی وہ نہیں کر سکا کہ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ حضرات اہل بیت اعظام کی زندگیوں سے ثابت کر کے دکھائے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ تو بولا تھا لیکن پتہ نہیں تھا کہ جھوٹ کی ضرورت کتنی تھی، جھوٹ کم بولا اور جھوٹ زیادہ بولنا چاہیے تھا تاکہ ضرورت پوری ہوتی، لیکن چونکہ جھوٹ کے سر اور پاؤں نہیں ہوتے تو اس لیے اس جھوٹ کے ادراک کی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں کتنی جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے۔ تو جس مذہب کے عقائد اور اصولی کتب اہل بیت اعظام سے اپنا تعلق ثابت کرنے سے مکمل طور پہ عاجز ہوں، مکمل طور پہ ناکام ہوں، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دی جانے والی اذان ایک مرتبہ اپنی شیعہ جو اہل بیت اعظام ہیں ان سے ثابت کر کے دکھائیں، اور جو نماز ہے، جو وضو ہے، وہ حضرات اہل بیت اعظام کی زندگی سے ثابت کر کے دکھائیں۔ اہل سنت کی نظر میں اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام دونوں برابر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم صحابہ اور اہل بیت کو برابر نہ سمجھیں تو اس کی ایک بہت بڑی خرابی لازم آئے گی، اور وہ خرابی ایسی کہ جس کا کوئی بھی چاہے حق والا ہو یا باطل والا ہو، وہ اگر عقل کے دائرے میں اور انصاف کے دائرے میں رہ کر آ کے اس پر عقل لڑائے اور سوچے تو یہ خرابی لازم آئے گی اور ہر حالت میں لازم آئے گی۔ اور وہ خرابی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی مجلس مبارک میں یہ دونوں حضرات تشریف فرما ہوتے تھے، چاہے وہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمہ جاری ہو یا قرآن مجید کا نزول ہو، ان دونوں شخصیات نے برابر کے طور پہ اپنے کانوں کو سنوایا اور اس کو جمع کیا۔ اگر دین کا منہج صرف اہل بیت اعظام ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے باطل طبقے سے کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محفل میں صحابہ سے ہٹ کے صحابہ کرام کو اپنی محفل سے نکالا کبھی کہ آپ چلے جائیں، میرا اہل بیت اعظام سے میٹنگ ہے، مشورہ ہے؟ حالانکہ حقائق گواہ ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح نہیں کیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قرآن کو سرکاری ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے جمع لوگوں سے، جو لوگوں کے پاس نسخے تھے، ان نسخوں کو جمع کرنے والے بھی صحابہ کرام تھے۔ تو بعد میں جب قرآن سرکاری ریکارڈ کا حصہ بنا اور جمع ہوا تو اس قرآن کو پڑھنے والے اہل بیت اعظام بھی ہیں۔ اب اگر ہم ان میں فرق کرتے ہیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ چونکہ اہل بیت کا دین الگ تھا، صحابہ کا دین الگ تھا، کیونکہ قرآن کو تو جمع کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اگر ہم صحابہ کو قابل اتباع نہیں سمجھتے اور ثقلین کا زور لگا کے رکھتے ہیں تو پھر تو قرآن یہ صحابہ نے لکھا ہے، پھر اہل بیت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جب اہل بیت کی نظر میں صحابہ الگ نہیں ہیں تو آج کسی کی کیا جرت ہے کہ وہ حدیث ثقلین کی اپنی طرف سے تشریح کرے؟ اور جہاں تک حدیث ثقلین کی بات ہے تو میں دعوے کے طور پہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک سند بھی اس کی صحیح نہیں ہے۔ 25 سے 25 میرے خیال میں 25 روایات آئی ہیں ہماری سنی کتب میں، سب کی سب جو سندیں ہیں وہ مجروح شدہ ہیں، اور ایک جو کچھ صحیح ہے، پوری صحیح نہیں ہے، کچھ صحیح ہے، یہ ہماری کتابوں میں باقاعدہ مذکور ہے۔ مسلم شریف میں جو کچھ صحیح ہے سند، وہ بھی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ وہاں موجود ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اگر میں بھول جاؤں تو مجھے معاف کرنا۔ تو پھر یہ حدیث کیسے متواتر ہوگی؟ اور قرآن کو آپ ٹھیک ہے، قرآن کو آپ نے ساتھ ملا لیا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلی آئے گی؟ ہاں، قرآن کو تو آپ نے درجہ دے دیا تو سنت کو کہاں آپ نے وہ لگا دیا؟ یہ امت کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ میں اس موضوع پہ علیحدہ کلپ بناؤں گا کہ آیا ہم صحابہ کرام جو ہیں وہ ہمارے لیے کس لیے قابل حجت ہیں، اور اہل بیت اعظام بھی صحابیت میں شامل ہیں ہمارے ہاں۔ لیکن اگر کوئی حدیث ثقلین پہ یا دیگر کئی چیزوں پہ جس کے ذریعے وہ استدلال لیتا ہے اس پر ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے تو ہم ہر وقت تیار ہیں۔ اب یہ بازاری اور یہ چورن نہیں بکے گا، ٹھیک ہے؟ ہر چورن کا ایک مخصوص سیزن ہوتا ہے، یہ اب سیزن آپ لوگوں کا ختم ہو رہا ہے۔